تراہم رکعن سجدا، جب بھی تم انہیں دیکھو گے وہ رکوع کرتے ہوئے ملیں گے، سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ غلام کس کے ہیں؟ رسول کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سجود میں زندگی گزارنے کا حکم دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ رب العالمین کی بندگی کا درس دیا۔ یہ رسول کی فرمانبرداری کرتے ہوئے رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں، میدان جنگ میں ہوں گے یا حضور کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر نمازی، یا میدان کے غازی ہیں یا مسجد کے نمازی ہیں، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جب صحابہ رسول کے غلام ہیں، وہ نمازوں کو قضا نہیں کرتے، جب صحابہ رسول کے غلام ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے روح گردانی نہیں کرتے، اعراض نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیر کامل ہے۔ پیر کامل اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ پیر کامل اپنی جگہ ضرور ہے، اس کا فیض برکت سے انکار نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بندگی فرض ہے۔ تاثر دیا جاتا ہے کچھ جہال شاعر منقبتیں بنا کر غلط قسم کے اشعار پڑھ کے عوام میں غلط تاثر دیتے ہیں، کسی کے مرید ہونے کے بعد کوئی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، جب حضور نے انہیں جنت کی بشارت دے دی، سوال کیا مجھے جنت میں حضور کی رفاقت چاہیے، حضور نے فرمایا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ نمازوں سے کبھی بے پرواہ نہیں ہونا، سجود کے ذریعے میری مدد کرتے رہنا۔ اس سے مسئلہ حل ہو گیا، اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ فیوز و برکات اپنی جگہ ہیں، لیکن اسلامی احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنا پیر کامل ہو، حرام کھاؤ گے بھگتو گے، کتنا پیر کامل ہو، ظلم کرو گے بھگتو گے، کتنا پیر کامل ہو، نمازوں کو چھوڑو گے حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے غوث جا مرید غم نہ کر یا فکر نہ کر، غوث تو کامل ہے، اس کے فیوز و برکات سے ضرور، یہ دنیاوی آفات کے متعلق شاعر کا قول ہے، دنیاوی آفات میں فکر نہ کرو، اللہ کے برگزیدہ بندے کے وسیلے سے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم خدا کی عبادت بھی چھوڑ دو، خدا کی عبادت بھی چھوڑ دو۔ خدا کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی، رسول کریم کی فرمان برداری کسی صورت معاف نہیں ہے، کسی صورت۔ غوث کے مرید ہونے کے بعد پھر متقی ہونا چاہیے، غوث کے مرید ہونے کے بعد تہجد گزار ہونا چاہیے، غوث کے مرید ہونے کے بعد صدق مقال، رزق حلال کا پیروکار ہونا چاہیے، یعنی سچ بولنے کا خوگر بنو، رزق حلال کی جستجو کرنے والے بن جاؤ۔ یہ تعلیم غوث ہے، یہ فیوز و برکات غوث ہے، یہ فیوز و برکات اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں کے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، رب فرماتا ہے تراہم رکعن سجدا، جب تم انہیں دیکھو گے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولیں رکوع میں ہیں، پھر سجدے میں ہیں۔ وہ رسول کے مرید ہیں، نبی کریم کے براہ راست مرید ہیں، حضور کے براہ راست مرید ہو کر رکوع اور سجدے میں ہیں۔ اس کے بعد کسی پیر کا کیا درجہ ہے؟ رسول کے مقابلے میں کسی کتب کا کیا مقام ہے؟ رسول کے مقابلے میں کسی غوث کا کیا مقام ہے؟ رسول کے مقابلے میں کسی کا کیا مقام ہے؟ رسول کریم کے مرید صادق رکوع اور سجود میں ہیں، تو پھر موجودہ وقت کے اولیاء کرام کے دست بیعت ہونا واقعی فضیلت کا باعث ہے، اور دست بیعت ہونے والے فیوز و برکات سے مالا مال ہیں، لیکن عبادات سے بے نیاز، بولیں عبادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اور اگر وہ صرف اسی خیال میں آ کر اگر آ جائیں تو یہ تلبیس ابلیس ہے، یعنی یہ ابلیس کا وہ داؤ ہے جو انسان کے اوپر چلاتا ہے کہ تجھے کیا فکر ہے، تیرا مرشد کامل، تو کر لے جو کرنا ہے، پیر چھڑا دے گا۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، تلبیس ابلیس جس کو کہا گیا ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کامل کے مرید ہو کر
صرف نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں۔ محشر کے دن ہمارے پیر و مرشد جس کے ساتھ نسبت جڑا ہوا ہے وہ کہہ دے کہ میں ان سے بیزار ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ وہ کہہ دے کہ رب ذوالجلال میں تو تیرے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا، میں نے اشاعت کی ہے، میں نے درس دیا، میں نے سمجھایا ہے، لیکن انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے حلال حرام کی تمیز نہیں کیا، اب ان کا ذمہ دار یہ خود ہے، میں نہیں، کیا کرو گے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، جب تم انہیں دیکھو گے وہ رکوع کرتے ہوئے ملیں گے یا سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ وہ صحابہ کرام جن کو رسول کریم نے بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، ایک نماز بھی قضا نہیں، تہجد بھی قضا نہیں، صدقہ و خیرات سے بھی پیچھے نہیں، میدان جہاد سے بھی پیچھے نہیں، زبان پر سچ کے علاوہ کوئی بول نہیں، ابو بکر فی الجنہ، فرمایا عمر فی الجنہ، فرمایا عثمان فی الجنہ، فرمایا علی بن جنہ، فرمایا ابو عبیدہ فی الجنہ، فرمایا سعد فی الجنہ، فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ۔ یہ سارے لوگوں کو نبی کریم نے نام لے کر خطبے میں کہا جنتی 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 جنتی۔ جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ نمازوں کو بھی ترک کرنے والے نہیں، تہجد کو ترک کرنے والے نہیں، نوافل کو ترک کرنے والے نہیں، رزق حرام کی طرف جانے والے نہیں، اور جو اللہ نے عطا کیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، بخل کرنے والے نہیں۔ تو یہ تعلیم ہے۔